کہ جو لینڈ لاکڈ ملک ہے جب دشمنی یہاں تک بڑھ جائے کہ ہمارے بارڈر کا کوئی لیکن ہم امریکہ کے لیے وہ راستہ دینے کے پابند نہیں ہے. ہمیں اس کے پیسے لینے چاہیے. ہمیں فی کنٹینر جو ہے اس کی اچھی خاصی قیمت رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر وہ کسی اور راستے سے وہاں پہنچیں گے تو 12 گنا زیادہ کاسٹ پڑتی ہے ان کو اس کی. یہ تجربہ ہو چکا ہے جب ہم نے سلالہ بند کیا تھا. تو میرے خیال سے اب یہ جو نیا ایک موڑ یا کہہ لیجیے یا ایک نیا پینترا جو انہوں نے بدلا ہے نا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شراکت کاری سے افغانستان میں کیا ہماری فوج وہاں جائے ان سے پوچھو بھائی. اس کا مطلب ہے تم ہماری فوج کو افغانستان میں لے جا کے اب وہاں لڑانا چاہتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ کبھی بھی پاکستانی فوجی جا کے وہاں پر امریکہ کی جنگ لڑیں گے. یہ ہم نے سوویت یونین کی جنگ ان کو جیت کے دے کے یہ نتیجہ ہمیں مل چکا ہوا ہے کہ امریکہ کسی کا یار نہیں ہے. امریکہ سے کبھی وفا کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. لہٰذا یہ بات تو ہماری عسکری قیادت بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکی ہوئی ہے کہ ہماری فورسز کبھی بھی افغانستان میں جا کے وہاں کسی ملک کی پراکسی وار نہیں لڑیں گی. تو لڑنی بھی نہیں چاہیے. کیوں لڑیں؟ وجہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے آج جو وقت گزارا ہے 88 تک پہلے تباہی کا, تب بم دھماکے ہوتے تھے, روزانہ لوگ مرتے تھے. پھر اس کے بعد جو یہاں وقت گزرتا رہا بم دھماکے بم دھماکے بم دھماکے, بے گناہ لوگ. ان کو تو کہیں آپ شرکت بھائی صاحب ان لوگوں کی جانیں بھی تو حساب میں لکھے نا, وہ بھی تو اسی جنگ کی نظر. جب سے ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے ایک پیج پر آ کے امریکہ کے خلاف تھوڑا سا سٹرونگ موقف اختیار کیا ہے, تب سے لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے لوگوں کے آنے کی. کبھی وہاں سے ڈپٹی آرمی چیف آ رہا ہے, کبھی وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آ رہا ہے. ابھی یہ نائب وزیر خارجہ کے پتہ نہیں کون آئی ہوئی ہیں ہاں جی یہاں پر. تو ان امریکنوں کو پریشانی تو ہے, یہ قائم مقام وزیر خارجہ. جی ہاں, ان کو یہ پریشانی تو ہے اگر پاکستان نے منہ موڑ لیا تو وہ مارے جائیں گے. اصل میں شعیب الدین تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں. میرے خیال سے امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ افغانستان میں یہ ہے کہ اس کو یہ یقین تو ہے کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں, لیکن وہ یہ جنگ کی ہار اپنے ماتھے پر یہ سیاہی مل کے وہاں سے نکلنے کی بجائے چاہ رہا ہے کہ کوئی اور اس کو بیل آؤٹ کرے. بھائی ہم نے تو پہلے بھی ان کو بیل آؤٹ کر دیا تھا سوویت یونین کے مقابلے میں, لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے. وہ انڈیا کو جو گھسا رہے تھے وہاں پہ کہ ہم آہستہ آہستہ نکل جائیں گے, امریکہ پھنس جائے گا, انڈیا پھنسے گا. وہ جوت پڑیں گے ہندوستان کو وہاں, اس لیے کہ ایک تو ان کی وہاں آبادی نہیں ہے. 18 کونسل خانے کھول کے انہوں نے دیکھ لیا, وہ فراری کیمپ بن گئے, ٹریننگ کیمپ بن گئے. وہ تو مقصد ہی اور تھا نا جی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کی پذیرائی تو اس لیے نہیں ہے کہ افغانستان کو یہ بات آج سے پتہ نہیں ہے, صدیوں سے پتہ ہے کہ ہندو کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ بات آپ کو میں انتہائی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو ہندو بھی تو اتنا ہی دشمن ہے ان کا, کیونکہ انہیں پتہ ہی ہے یہی تو تھے جو ہمارے پر حکومت کر کے گئے ہیں, یہیں سے تو آئے تھے بابر اور سارے. انویڈر غزنی سے, کندھار سے, کابل سے چلا ہے, اس نے جا کے دلی پہ حکومت کی ہے سال ہا سال. یہ سینکڑوں سال ہے. میں نے ایک پروگرام میں پہلے کہا تھا, میں آج پھر دہراتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر ہندوتا کے ماننے والے تھنک ٹینکس ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے صبح بھگوان کے سامنے بیٹھ کے پرارتھنا کرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ جو پریشر پاکستان ہولڈ کیے ہوئے ہے یہ سیدھے کا سیدھا ان کے بارڈرز پر جائے گا. 21ویں صدی میں کیسے ممکن ہے سر؟ یہ مجھے یہ تو بتانا ہے. یہ ممکن ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کے خدشات یہ ضرور ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر انہیں ہونا چاہیے. یہ ان کو پتہ ہے, پہلے ماضی کا حوالہ آپ خود دے چکے ہیں کہ کتنے کتنے بڑے بڑے سٹالورٹ لیڈر جو ہیں مسلمانوں کے وہ گئے اور انہوں نے ہندوستان فتح کیا. نہیں جی, ہمیں تو امریکہ سے کہنا چاہیے بھائی یہ جو ہم باڑ لگا رہے ہیں نا اپنی بارڈر پہ, یہ تم ہماری مدد کرو, جلدی لگوا دو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ملک سے تمہارے یہاں کوئی نہیں جاتا, تمہارے یہاں سے آنے والوں کو ہم روک لیں گے. یہ ساری باتیں ان کو متعدد بار بتائی جا چکی ہیں, انہیں فوٹیجز دکھائی جا چکی ہیں, انہیں ایئر سرویلنس کے رزلٹ دکھائے جا چکے ہیں کہ یہاں سے ہمیں نہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہے نہ یہاں سے کوئی جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے تو اپنی سرزمین سے, اپنے علاقوں سے ان تمام ایلیمنٹس, ان تمام عناصر کا کلا کما کر دیا ہے 3 بڑے ملٹری آپریشن کے نتیجے میں جو کبھی اس سرزمین کے اوپر پائے جاتے تھے. اب تو وہ سارے افغانستان میں گھسے ہوئے ہیں, اور اتنی بڑی امریکن فوج, اتنی بڑی نیٹو کی فوج جو وہاں رہی ہیں, اور اتنی بڑی اب افغان فوج, کوئی کہتا ہے 4 لاکھ ہے, کوئی کہتا ہے 7 لاکھ ہے, ان سے مولوی فضل اللہ تو ٹریس نہیں ہوتا, انہوں نے باقی کیا کرنا. اب مولوی فضل اللہ تو ان کے چھتری کے نیچے ہے سر. تو اپنی چھتری کے نیچے اگر مولوی فضل اللہ جیسے لوگ وہ بٹھائیں گے تو افغانستان بلیڈ کرتا رہے گا. تو وہ تو مولوی فضل اللہ تو ہمیں بلیڈ کرانے کے لیے ہے سر, افغانستان میں بلیڈنگ کے لیے تھوڑی ہے.
تو آپ نے کا مقصد دوسرا ہے۔ شہاب الدین، یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے نا کہ جس نے پاکستان کے بارے میں بری نیت رکھی ہے، برے عزائم رکھے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے نظریہ پاکستان غرق کر دیا خلیج بنگال میں، اور دیکھیں اسے کیسی موت ملی اس کے بعد۔ یہ دیکھیں کس طرح اس کو اپنے گھر کے اندر سکھوں نے مار دیا۔ well افغانستان یہ ایک بڑا مشکل ایک ایشو